بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. حالت نازک ہے پائن اینی بچنا لاہور لائیو. یہ وہ بات ہے جو بہت مشہور ہے کہ جناب اگر کسی گاؤں میں کسی شہر میں کوئی بڑی جگہ کے اوپر ہو یا چھوٹی جگہ کے اوپر ہو، پنجاب میں کسی کی بھی طبیعت خراب ہو تو لوگ کہتے ہیں بھائی جن لاہور لائیو ایتھوں دا بس دا کم نہیں گا. یہ تنزن بھی کہا جاتا ہے اور مذاکر بھی کہا جاتا ہے. لیکن عمران خان کی حالت واقعی نازک ہے. اب وہ لاہور رہیں یا پنڈی چلے جائیں، اسلام آباد ٹر جائیں یا وہ کراچی نکل جائیں، سر بچن دے امکان کو نہیں جو لگ رہے. سیریس حالت میں عمران خان صاحب آ گئے ہیں. آخری لمحے ہیں جو عمران خان کی شروع ہو گئے ہیں. لیکن وہ سارے معاملے کے اوپر اور سارے ایشو کے اوپر میں آپ سے بات کرتا ہوں. اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا، انہوں نے الوداعی ملاقاتیں کل کی ہیں. شروع کرتی ہیں پائن سروسز چیفز کے اعزاز میں. سب سے پہلا انہوں نے کل وہ عشائیہ دیا اور ان قریب وہ شاید 1-2 دن میں پارلیمنٹیرینز کو بھی دے رہے ہیں. اور پائن مطلب ہے کہ جاندی بہار دی بارہ موج بہار لٹ لو. شہباز شریف صاحب اگر آپ یہ کھانے کے اوپر پیسے نہ بھی ضائع کریں قوم کے تو میرا خیال ہے کہ بہتر ہے. مطلب ویسے مل لو، چاہ چکتے مل لو، جا کے لوگوں کا شکریہ ادا کر دے گا. سر تاری بڑی مہربانی، تسی میں وزیر اعظم بنایا. ساروں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کریں، چائے بسکٹ پہ کر دیں. آپ نے ضرور ان کو اینا کروڑوں روپے کا بل بنانا ہے قومی خزانے میں. پہلے انے پائی ایتھے 51 ارب روپے کی جو ہے وہ جاتے ہوئے ارکان اسمبلی کو آپ نے پیسے لٹا دیے پکڑ کے. جس قوم دے کول جو ہے وہ کھانے کو روٹی نہیں ہے سر، وہ لوگ جو ہیں پٹرول کی قیمتیں سن کے ادھے تو بہتے ٹینشنوں دی وجہ تو انہوں دا بلڈ پریشر نہیں کنٹرول ہو رہا ہے بہت سارے لوگوں کا. تو آپ جو ہے وہ اور کھانے دے پیسے لٹا رہے ہو. میں تو سچی بات ہے اس میں کوئی شرم والی گل کوئی نہیں بہو جی. پیسے نہیں گئے قوم کو، تہاڈی مہربانی ہے. اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو پلیوں خرچو سر، ذاتی جیب سے پیسے دیں، مہربانی کریں. بالکل آپ قومی خزانے سے پیسے نہ دیں، میں یہ سمجھتا ہوں. لیکن کیونکہ یہ حق ہے آپ کا، آپ پرائم منسٹر ہیں اور ایک منتخب وزیر اعظم ہیں، تو آپ پیسے خرچ کر سکتے ہیں. میں تو سر ایک مقروض قوم کے ایک ٹیکس پیئر کی حیثیت سے صدائے احتجاج بلند کر سکتا ہوں اس عیاشی کے اوپر جو حکمران ہمارے پیسے کے اوپر کرتے ہیں. تو وہ میں نے کر دی ہے سر. باقی تہاڈی مرضی ضرور. تسی میرا مطلب ہے جنگل دے بادشاہ ہو، انڈے دیو بچے دیو، آپ کو کوئی روک تو سکتا نہیں، نہ ہی کوئی پہلے روک سکا ہے. ہاں کل یہ ہوا ہے کہ کل رضا ربانی کھڑا ہوا، کل سینٹر مشتاق کھڑا ہوا، کل جناب مرتضیٰ صاحب کھڑے ہوئے JUI کے، اور انہوں نے کھڑے ہو کر آپ کے ایک آدھے بل کی مخالفت کی ہے. بڑی سنی تکلیف ہوئی سارے پاسے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بل کی مخالفت بھی ہوتی ہے، بل کی حمایت بھی ہوتی ہے، لیکن بل ڈسکس تو ہوتا ہے نا یار. اے کی گل ہوئی کل دا بال اٹھ کے تسی جناب انہوں وزیر قانون بنا دے اور وہ دفنا شروع کر دے کہ جناب آپ یہ بل لے کی طرح سارے ڈیسک بجانے شروع کر دیں رضا ربانی ورگے. اگر رضا ربانی صاحب جو ہیں وہ بھی اسی طرح ڈیسک بجائیں گے تو سر پھر رضا ربانی تو نہ ہویا، پھر مطلب ہے کوئی اور ہی ہوا نا. تو ٹھیک کیا انہوں نے، کھڑے ہو کے احتجاج کیا اور کرنا بنتا ہے. وہ بل جو ہے اس کی دوبارہ پاس کرا لے کے آئیں، لیکن ڈسکشن کریں. دیکھیں میرا اعتراض صرف یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو ربڑ سٹیمپ نہ بنائیں، اس کو ڈسکشن میں لے کے آئیں. ٹھیک ہے. اور ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اتنے بل پاس ہو گئے ہیں، قومی اسمبلی سے ہو گئے ہیں، صوبائی اسمبلی وہ ادھر سے ہو گئے ہیں، سینٹ سے ہو گئے ہیں، یا سینٹ میں جو رہتے ہیں وہ سینٹ سے ہو جائیں گے. وہ اب جانے کس کے پاس ہیں؟ میرا جانے ہیں صدر کے پاس. سر صدر جو ہے وہ کس کا ہے؟ عمران خان کا، عارف علوی صاحب. اب عارف علوی صاحب جو ہے نا وہ اس کے اوپر سائن نہ کریں، اڑ جائیں، وہ کہ جی سی نہیں سائن کر دیں، واپس بھجوا دیں. اور واپس بھجوانے میں وہ ذرا ٹائم لین نا، فوراً نہ بھجوان. جس طرح پہلے بل رکھ کے اتنے بہ گئے سن نا، اس طرح بل رکھ کے بہ جان. جب گورنر کی تبدیلی والا تھا بہ جان سر ہوتے. اور پھر سر کچھ 25 سے 35 دن تک تو وہ بیٹھ سکتے ہیں نا چیزوں کے اوپر، تو بیٹھ جائیں، ہمت کریں. اب موقع ہے. تو ادھر تو قومی اسمبلی ختم ہو گئی ہوگی، لہذا بل کے اوپر دوبارہ سیم لیجسلیشن نہیں ہو سکے گی. سینٹ کلا تو کر ہی نہیں سکتا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جتنے بھی بل پاس ہوئے ہیں وہ صدر روک لے گا. تو جو خدشات ہیں تحریک انصاف کے، وہ سر صدر صاحب کی اب چتر چھایا میں چلے گئے ہیں. وہ چاہیں تو اس کو روک دیں، نہ چاہیں تو نہ روکیں.
لہذا فواد چودھری ہوں یا عمران خان ہوں یا گلی محلے کا یوتھیا ہو، اگر آپ میں سے کسی نے کے اوپر وہ قانون جس کو آپ اپنے خلاف سمجھ رہے ہیں وہ لاگو ہو کبھی بھی، تے سر جو تسی سنانیاں نے نا گلاں سمجھ رہے نا بات کو، وہ تسی عارف علوی نے سنانی ہے جی. شہباز شریف تو آپ کا مخالف ہے، وہ تو آپ کے خلاف ہی جائے گا. جیڑا تہاڈی بکل ہی چور ہے نا سر، انہوں لبو، وہ میں نے آپ کو بتا دیا. صدر جب تک سائن نہیں کرے گا بل قانون نہیں بن سکے گا. یہ میں نے آپ کو ایک پتہ کی بات بتا دی ہے. تو سر جتنی مرضی سیکرٹ ایکٹ میں ترامیم کر لیں آپ، جو ہے وہ یہ اختیار دے دیں کہ جناب جتنے بھی بندے انسٹیٹیوشن کے خلاف بولنے والے ہیں، یعنی فوج کے خلاف بولنے والے ہیں، سارے نو جناب تسی سڑک تے کھلار کے جڑا نا پھیلا دیو، یا آپ یہ کر دیں کہ ایک آنکھ والا جو ہے نا وہ ملک کا وزیر اعظم ہو سکتا ہے، یا وہ جو صرف رات کے ٹائم کالی جنگ لگا کے پھرتا ہے وہ وزیر اعظم ہو سکتا ہے. جڑا مرضی قانون بناؤ، لیکن وہ بنے گا تب فائنل جب صدر دستخط کرے گا سر. اور صدر اگر دستخط نہیں کرے گا پھر دوبارہ قومی اسمبلی میں آئے گا، سارا پروسیس ہوگا اور پھر صدر کو کرنے پڑیں گے، لیکن اس میں 25 سے 30 دن کا ٹائم چاہیے. تو اوت اسمبلی سر مک چلی ہے، 10-11 تاریخ کو ختم ہوئی ہونی کہانی، ٹائم فش. تو اب اگر صدر سائن کر دے تو سر قصور پھر سر اپڑے پاسے ہے. ٹھیک ہے، بکل جو چور مارو سر پی ٹی والو. اس لیے شہباز شریف سے اچھے کی امید نہ رکھے اپنے لیے، اپنے صدر سے اچھے کی امید رکھے، اس پہ پریشر ڈالیں کہ تو سائن نہیں کرنے، ذرا ہوں جوان بن تے پیراں دے پار پا، تو گل سمجھ آ جائے گی. باہر اب میں آپ سے عرض کروں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ 2017 جو ہے نا اس پہ ہم اپنے ملک کو واپس لے کے رہیں گے اگر اللہ نے موقع دیا. تو جناب بڑے اچھے حالات تھے، اس کے بعد بڑے برے حالات ہو گئے. 2022 میں لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں رہی. ہوں تے میاں صاحب لوگوں دے گھر گندم سانبھن نوں جگہ نہیں لبدی پئی. اب تو جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی، شہر کے اندر پھریں تو کوئی بھوکا ملتا ہی نہیں ہے سر. کوئی بھوکا نہیں ملتا، کوئی پیاسا نہیں ملتا، کوئی ایسا بندہ ملتا ہی نہیں ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو. لوکی روپیے لے کے مگر لوکی دوڑ لائے تھے، ساڑھے کو بڑے پیسے، ساڑھے کو رکھنے کی جگہ نہیں گی سر. ہاں جی، ہوں حالات جا رہے ہیں کوئی مطلب کم آن میاں صاحب تے لوگاں نو کھان نو روٹی نہیں پائی. 15-16 مہینے تیرا بھرا وزیر اعظم رہا، تو اب آپ لیم ایکسکیوزز نہیں دے سکتے. ڈار صاحب بہت زبردست منشی ہیں، ملک چلانا انہوں نے واسطہ کام نہیں. آپ نے منشی کے سر پہ ملک چھوڑ دیا تو حال دیکھ لو تاڑے سامنے ہے. کسی کو اچھی لگتی سر یہ بات، کسی کو لگے بری، حقیقت یہی ہے. میں تو کروں گا سیدھی بات، کسی کو پسند آتی تو مہربانی، نہیں پسند آتی وہ دی خوشی. یہ کوئی یعنی مذاق نہیں ہے کہ 2661 ارب روپے کی سبسڈیز آپ اپنے پیاروں میں بانٹ دیں براہ راست اور غریب آدمی لیے پٹرول بتا دے. ایسے نہیں چلے گا حضور. یہ آپ کو آئی ایم ایف سے ڈیل کرتے ہوئے سوچنا چاہیے تھا. تب بھی رولا ڈالا تھا، رولا ڈالنے والوں نے، تب بھی لوگوں نے کہا تھا کہ آپ غلط کر رہے ہیں. آپ ان کو بتائیں کہ ہماری پرائورٹی یہ نہیں یہ ہوگی، تانتے پیسے چیزیں نا، ہم آپ کو پیسے واپس کریں گے ٹائم کے اوپر. تو آپ ان کو جو وے آؤٹ تھا وہ دیتے، آپ نے نہیں دیا، آپ کی حکومت نے نہیں دیا. تو بہرحال 2017 میں بہت اچھا تھا، یہ میں مانتا. 2017 کا پاکستان میاں نواز شریف وزیر اعظم تھا. اٹ واز ویری گڈ، ویری ایزی ٹو لیو. اور نہ بتی جاتی تھی پائے نہ اتنے کوئی دہشت گردی ہو رہی تھی، چیزیں بالکل سکون چلی گئی ہیں سر. بہت بہترین تھا آج کی نسبت، وہ پاکستان بڑا اچھا تھا. اللہ کرے جی میاں صاحب دوبارہ اس تھان سے واپس چلے جائیے، بلکہ اس تو بہت بہتر چلے جائیے، بہت اچھے ہو جائیے اسی. لیکن جو حالات میں اس وقت آ گئے ہیں ذرا کہانیاں جی لگتی ہیں. باقی یہ ہے کہ طلال چوہدری صاحب کل ہو گئے جی اہل، اور وہ اب الیکشن لڑ سکتے ہیں. مسلم لیگ نون والے ان کے اہل ہونے کی خوشی اس طرح سے منا رہے ہیں جیسے میاں نواز شریف اہل ہو گیا. میں نے تو سمجھ نہیں آتی. لیکن بہرحال طلال صاحب نے ایک دلیری کے ساتھ سٹانس لیا تھا. معافی نے مانگی، نہ انہوں نے مانگی نہ وہ دانیال نے مانگی تھی، اور دونوں جو ہیں وہ قابل احترام ہیں. ایک اور سینیٹر ہوا کرتے تھے، ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی تھی جو اس وقت کے بابا ثاقب نثار صاحب تھے، بڑی زیادتی کی تھی ان کے ساتھ. اور لیکن یہ ہے کہ ان تینوں نے پی کٹی ہے پائن، لیکن یہ ہے کہ اتنا بڑا کام نہیں گا کہ
مسلم لیگ نون پوری دی پوری جڑی ہے نا اتوں تو لے کے تھلے تک مبارکہ نہیں جا رہے ہیں. خیر چلے آپ کی مرضی ہے. تاڈے سب تو وڈی جڑی نا پی انہاں نے کٹی ہوئی گی, پھر باقی نے نہیں کٹی ہوئے گی. وہ جو بچے, وہ جو نوجوان طاہر مغل, اور بھی 2-3 پرچے جڑے دہشت گردی دے لئی پھر رہے سر دے اتنے, اج تک وہ مکے کوئی نہیں جے گے, اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا. وہ بیچارہ رانا سنا دے مگر ہی پھرتا رہ گیا. یہ مریم نواز شریف پیش ہوئی ادھر جو ہے نیب عدالت میں, وہاں پر جو کچھ بھی ہوا تو اس کے بعد جو مقدمہ درج ہوا اس میں طاہر مغل کا نام ہے سر. نہ کو وکیل بڑھن تیار ہے, نہ کو پرچہ مکاندہ, حکومت مک چلی جائے, مقدمے سٹینڈ کر رہے ہیں. تو یہ ہے. پھر بھی اگر سمجھتے ہیں کہ جناب جو نہل ہوئے ہیں کٹا کے انگلی جنہوں نے شہیدوں میں نام کیا ہے, تو سر وہ آپ کے لیے اہم ہے تو ٹھیک ہے. کارکن کو جب تک آپ اہمیت نہیں دیں گے نا سر, تو سر پھر انجری لیجسلیشن ہوئے گی جس طرح کی کیتی جائے, اور باتیں سننی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ زبانیں بند ہو جائیں. زبان نہیں بند ہوگی سر, جتنا مرضی قانون سخت بنا لیں, جو مرضی پیمرا لاز بنا لیں آپ, سوال اٹھے گا, سوال اٹھنا بند نہیں ہوگا سر. بہرحال میں آپ سے عرض کروں, جو میں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے اوپر بھی نازک حالت ہے. ان کی نازک حالت سر, میں پولیٹیکلی بات کر رہا ہوں, ویسے تو تو بھائی بڑا تگڑا ہے, لیکن جو ہے اپنا پولیٹیکل صحت کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. آج جب آپ یہ ولاگ دیکھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے تب تک فیصلہ آ گیا اور عمران خان کو سزا ہو گئی ہو سکتا ہے یہ فیصلہ محفوظ ہو گیا اور شام تک آ جائے یا کل تک آ جائے. لیکن اس ویک کے اندر ایک آج یا کل میں پائن جڑا نا انہوں نے ٹانگا آ جانا کچہری خالی تے سجنا نو جیل بول جانی پائن. اصل بات اتنی ہے کیونکہ ان کے جو توشہ خانہ والے معاملات ہیں اس میں انہوں نے جتنی بھی پلیز دیں, جتنی بھی گلاں کیتیاں, وہ ساریاں پانی ماری. ان میں کوئی سبسٹنس نہیں تھا, کوئی جان نہیں سی. لہٰذا وہ کام جو ہے نا وہ ٹائنڈا فش ہو گیا. اور اب حالات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا ان کے اوپر ایک اور مقدمہ درج ہونے لگا. وہ مقدمہ والا کیا ہے, بھائی نے جھوٹ بولیا. عادت ہے نا الزام لگانے کی, جھوٹ بولنے کی, اور بندے کو عادت پائیاں مکدیاں نہیں ہیں. بندہ اپنے آپ نے بھی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. سیریسلی میرا ایک دوست تھا, صحافی تھا, اللہ تعالیٰ اس کو غریق رحمت کرے, ڈیتھ ہو گئی. نام اس لیے لے رہا ہے کہ وہ اب دنیا میں نہیں رہے, لیکن میرا بڑا یار تھا. اس کو تھوڑا سا مسئلہ ہوا, ڈاکٹر نے کہا ریس کورس سے 2 چکر لایا کر. میں بھی جاتا تھا اس وقت ریس کورس میں, اور ریگولر میں وہاں پہ جاتا تھا. تو میں نے اسے کہا, میں کہ یار خواجہ تو میں نظر نہیں آتا, تو کہنا میں روز ریس کورس جانا. انہوں نے کہا لے میں 4 چکر لانا, ڈاکٹر 2 گئے نے. میں کہا اچھا یار. ایک دن میں نے اسے دیکھ لیا چکر لگاتے. وہ چکر کہاں لگا رہا تھا, ریس کورس کی جو گراؤنڈ ہے وہ 3.25 کلومیٹر کی ہے, جس کے چکر ڈاکٹر نے 2 گئے تھے. یہ جو ریس کورس انٹر ہوتے سامنے ایک چھوٹا سا پارک ہے, اس کے 2 چکر لگا کے 4 کہتا تھا. ڈاکٹر 4 کے 2 کے سن میں 4 لا لے. لوگوں نے چکر دے کے پائے نے پڑے چکر دیتی کھلوتے سن. تو بال زندگی جس کی جتنی لکھی ہوتی ہے ویسی ہوتا ہے. عمران خان بھی لوگوں نے چکر دے رہے, اسی تے چکر دے دے پائے نا آپ چکر میں آ گئے ہیں. ہمایوں دلاور صاحب جو جج ہیں ان کے اوپر الزام انہوں نے لگایا کہ انہوں نے فیس بک کے اوپر جو ان کا اکاؤنٹ ہے 2014 سے, اس پہ عمران خان کے خلاف کی ہوئی کمپین, اور وہ جو کمپین کی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری اس کا مائنڈ سیٹ بتاتی ہے, اور یہ تو مجھے سزا دے گا ہی دے گا. یہ خان صاحب نے پلی لی تھی. ہمایوں صاحب نے بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی انکوائری مارک کر دی. ایف آئی اے کیا انکوائری کر کے دیو جناب, وہ انکوائری ہو کے رپورٹ آ گئی ہے, اور اس کے مطابق یہ ہے کہ یہ 2014 سے اکاؤنٹ ہے انہی کا ہے, لیکن پوسٹا ہے نا دی نہیں گئی, جال سازی کی جائے. ٹھیک ہے, تو ایک اور کیس پائنتے بن چلا جے خان صاحب کی اپنی بیوقوفی سے. تسی یہ گل ہی نہ کرو, اپنا کیس لڑے سیدھا سیدھا, جج کے اکاؤنٹ دیکھتے پڑتے. سوشل میڈیا تو باہر ہی نہیں آتا بھائی میرا, حقیقت کی دنیا کچھ اور ہے, سوشل میڈیا کا معاملہ کچھ اور ہے. تو یہ سر اس وقت کی صورتحال ہے. تو خان صاحب جو ہے نا ان کی حالت بھی نازک ہے, اور یہ آزادی کے لمحے ہیں ان کے آخری بس اب شروع ہو گیا سر. تو دیکھتے ہیں. میں تو ایک مدت سے یہ باتیں کر رہا ہوں, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جو ہے وہ مطلب جھوٹ کہہ رہے ہیں, لیکن حالات ان واقعی سیریس ہو گئے ہیں. پھر بھی میں اگین بات کروں گا جو ہر ویڈیو کے اینڈ پہ میں کہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ یار یہ پاکستان ہے, یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے. یعنی فیصلہ لکھیا لہایا بدل جاندہ جے پائے نہ تھے, بدلے جے نہیں یقین
تو تاریخ پڑھ کے دیکھ لے پاکستان کی عدالتی کہ کس طریقے نال فیصلہ بچ کچھ لکھیا ہوندا ہے تو منہ کچھ اور سنا رہے ہوندے نے. یہ بھی ہوا ہے اس ملک کے اندر. لیکن ابھی ظاہری طور پر ایسے لگ رہا ہے کہ خان صاحب جڑے نا بس وہ اب گئے کہ یعنی جی کا جانا ٹھہر گیا, صبح گیا یا شام گیا. تو یہی معلومات تھیں اور یہی میرا خیال تھا, آپ کے ساتھ شیئر کر لیا. آپ دوستوں سے درخواست ہے کمنٹ ضرور کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ میں.